آئیے اس ویڈیو میں ہم ریاضی اول کا تجربہ نمبر 5 جس کا مقصد ہے دیے گئے کارڈز پر سامنے کی جانب اور پشت کی جانب قیمتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی مدد سے مختلف قیمتیں تیار ہوتی ہیں۔ ان قیمتوں کو استعمال کر کے حسابی تصاعد تیار کیجیے۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے ہمیں لازمی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، جو یہ ہے: پہلا رکن مشترک فرق، n واں رکن معلوم کرنا، بعد والا رکن پہلے والے رکن کی مدد سے معلوم کرنا، حسابی تصاعد تیار کرنا۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا عمل کارڈز پر دی گئی قیمتوں کا استعمال کر کے اے اور ڈی، اے پہلا رکن اور ڈی مشترک فرق، ان کی مختلف قیمتیں تیار کریں گے۔ دوسرے عمل میں ان قیمتوں کا استعمال کر کے ضابطے کی مدد سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اس طرح کے رکن معلوم کریں گے۔ تیسرا عمل معلوم کیے گئے ارکانوں کی مدد سے حسابی تصاعد لکھیں گے۔ اس میں کارڈ ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ پہلا کارڈ جس کے سامنے a برابر 20 لکھا ہوا ہے اور اسی کارڈ کے پشت پر d برابر -3 لکھا ہوا ہے۔ دوسرا کارڈ جس کے سامنے a برابر 5 لکھا ہوا ہے اور دوسرے کارڈ کے پشت پر d برابر 2 لکھا ہوا ہے۔ آئیے ان سے ہم مختلف قیمتیں پہلے تیار کر لیتے ہیں۔ پہلی قیمت پہلے کارڈ کے سامنے اور پہلے کارڈ کے پشت کا استعمال کر کے a برابر 20 اور d برابر -3۔ دوسری جوڑ پہلے کارڈ کے سامنے اور دوسرے کارڈ کے پشت کا استعمال کر کے دوسری جوڑ a برابر 20 d برابر 2 ہمیں حاصل ہوگی۔ تیسری جوڑ دوسرے کارڈ کے سامنے اور پہلے کارڈ کے پشت کا استعمال کر کے تیسری جوڑ ہمیں حاصل ہوگی a برابر 5 d برابر -3۔ اور چوتھی اور آخری جوڑ دوسرے کارڈ کے سامنے اور دوسرے کارڈ کا پشت کا استعمال کر کے اور وہ جوڑی رہے گی a برابر 5 d برابر 2۔ یہ چاروں جوڑیاں ہم حسابی تصاعد کو تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم جدول کی ترتیب میں اس طرح سے لکھیں گے۔ ہم پہلے جدول تیار کریں گے جس میں پہلا ستون a پہلا رکن اور d مشترک فرق کے لیے رہے گا، جو 4 جوڑیاں حاصل ہوئی وہ اس میں لکھی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا ستون ta1 پہلا رکن جو a سے ظاہر ہوتا ہے، تیسرا ستون t2 برابر پہلے رکن کا استعمال کر کے t1 جمع d، چوتھا ستون t3 برابر پچھلا رکن t2 جمع d کا استعمال کر کے حاصل کیا جائے گا۔ چوتھا رکن تیسرے رکن کی مدد سے اگلے ستون میں t4 برابر t3 جمع d، اور آخر میں
یہ ارکانوں کا استعمال کر کے ہم آخری ستون میں حسابی تصاعد لکھیں گے۔ پہلی جوڑ کا استعمال کرتے ہیں، یہاں a برابر 20 ہے، اس لیے T1 یعنی پہلا رکن برابر a یعنی 20 ملے گا۔ دوسرا رکن T2 جو ہے یہ T1 20 جمع مشترک فرق منفی d ہے، جمع اور منفی علامت میں تبدیل ہو جائے گا، 20 تفریق 3 ہوگا جو کہ 17 حاصل ہوگا۔ اس طرح سے دوسرا رکن ہمیں 17 ملے گا۔ تیسرا رکن T3 برابر T2 جمع d ہے، T2 کی مدد سے جو کہ 17 جمع d یعنی منفی 3، جمع اور منفی علامت پھر سے منفی علامت میں تبدیل ہو جائے گی، 17 تفریق 3 ہوگا جو 14 دے گا۔ اس طرح سے تیسرا رکن ہمیں 14 حاصل ہوگا۔ چوتھا رکن ہمیں تیسرے رکن کے مدد سے حاصل کرنا ہے، اس لیے تیسرا رکن 14 جس میں ہم d جمع کریں گے، d کی قیمت منفی 3 ہے، جمع اور منفی علامت تفریق میں تبدیل ہو جائے گا، 14 تفریق 3 جو ہے 11 دے گا۔ اس طرح سے چوتھا رکن ہمیں 11 ملا۔ اور اب ہم حسابی تصاعد لکھیں گے جس میں پہلا رکن B20 ہے، T2 17 ہے، T3 14 ہے اور T4 11 ہے، اور اس طرح سے یہ حسابی تصاعد ہمیں حاصل ہوا جس میں پہلا رکن a برابر 20 اور مشترک فرق d برابر منفی 3 تھا۔ آئیے دوسری جوڑی کے لیے T1 جو ہے وہ 20 رہے گا، T2 جو ہے وہ 20 میں مشترک فرق d جمع کرنے سے 22 حاصل ہوگا، T3 جو ہے وہ T2 میں یعنی 22 میں d 2 جمع حاصل کر کے 24 ملے گا، اور چوتھا رکن تیسرے رکن کی مدد سے یعنی 24 میں جمع d کی قیمت کریں گے تو 26، اس طرح سے چوتھا رکن حاصل ہوگا، اور حسابی تصاعد ہمیں ملے گا 20 22 24 26۔ تیسری جوڑی کے لیے T1 کے ستون میں a کی قیمت 5 لکھی جائے گی، اگلے ستون میں پہلا رکن 5 کا استعمال کر کے d اس میں جمع کیا جائے گا، اس طرح سے T2 2 ملے گا، T2 کی مدد سے جس میں d جمع ہوگا اور اس طرح سے منفی 1 حاصل ہوگا، T4 تیسرے رکن کی مدد سے منفی 1 جمع منفی 3 یعنی منفی 4، اور اس طرح سے ہمیں حسابی تصاعد 5 2 منفی 1 منفی 4 حاصل ہوگا۔ آخری جوڑ کے لیے پہلے ستون میں T1 برابر a یعنی 5 رہے گا، a کی قیمت 5 ہے، T2 پہلے رکن کی مدد سے d جمع کریں گے اور اس طرح سے 5 جمع 2 برابر 7، T2 کی مدد سے 7 جمع 2 برابر 9، اور T3 کی مدد سے یعنی 9 جمع 2 برابر 11۔ ہر بار پچھلے رکن میں ہم نے مشترک فرق d جمع کر کے اگلا رکن حاصل کیے ہے، اور اس طرح سے یہ آخری جوڑ کے لیے ہمیں حسابی تصاعد 5 7 9 11 اس ترتیب سے ملے گا۔ اس تجربے کا نتیجہ پہلا رکن اور مشترک فرق معلوم ہو تو حسابی تصاعد کے ارکان معلوم کر سکتے ہیں اور حسابی تصاعد تیار کر سکتے ہیں۔